امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں انہوں نے کیا ہے فرمایا کہ جو خاص لوگ ہیں نا، خاص لوگ وہ 6 باتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. وہ روزہ رکھتے ہیں، ان روزہ رکھنے میں 6 باتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. یعنی یہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ ان کا ایسا تو اہتمام کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان 6 باتوں کا اہتمام کیا نا، اس کا روزہ جو ہے نا وہ خاص لوگوں کی طرح ہے، اس کا روزہ جو ہے نا بڑا پرفیکٹ ہے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے نا، صرف یہ نہیں ہے کہ بھوک پیاس برداشت کرے، بلکہ کیا ہے اس روزے میں اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا، اپنی آنکھوں کو روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بھی کیا ہے مقبول بندوں میں شامل ہے. اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا ابلیس لعین کے تیروں میں سے بھی ایک تیر ہے. پہلے کیا ہے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نظر کرتا ہے کیا ہے اس سے روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے، اور اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ غفلت میں ملوث ہو جاتا ہے. اور دوسری بات امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، گلا نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے. اپنی زبان کو بھی کیا رکھتے ہیں؟ قابو میں رکھتے ہیں کہ کہیں زبان کے ذریعے سے کسی کوئی غلط کام نہ ہو جائے، گناہوں والا کام نہ ہو جائے، میں گناہوں میں نہ ملوث ہو جاؤں. اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے. کیا ہے؟ اگر تمہیں کوئی بری بات نہ کہو اور نہ ہی کوئی کہے تو اس سے کیا کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. روزہ ڈھال ہے. کیا ہے؟ آگ اور اس کے درمیان روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. جیسے تیر آدمی تیر بازی کرتا ہے تو ان کے ہاتھ میں ایک تو تلوار ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے کہ تیر آئے تو بچنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. اسی لیے. اور تیسری بات امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ زبان کی حفاظت کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی. اسی طرح اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اگر کوئی برائی والا کام کر رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے یا کوئی خراب بول رہا ہے تو تمہیں کیا ہے غور سے سننا بھی نہیں ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، اگر 4 لوگ آپس میں لڑے یا کوئی بات کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا خصوصی طور پر یہ عورتوں کی عادت بہت ہوتی ہے. تو کیا ہوتی ہے؟ وہ کان لگا کر یوں کر کے سن رہی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والا کیا بول رہا ہے. آخر کار وہاں پر ایسی کون سی بات ہے کہ وہاں پر ایسی چل رہی ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام کھانے والا اور یہ غور سے سننے والا دونوں برابر ہے. وہاں پر کیا ہے؟ مال حرام کھانے والا، دوسروں کا حق دبانے والا، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ غور سے سننے والا، دونوں گناہوں میں برابر ہے. کہ اس کو کیا حاجت ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کیا ہے؟ وہ اپنی کام کرے. یہ کیا ہے؟ ان زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور کیا ہے؟ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور چوتھی بات امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ دیگر اعضاء کی بھی حفاظت کرنی ہے. جیسے ہاتھ ہو گئے، ہاتھوں کو بھی برائیوں کی طرف نہیں لے کر جانا. پاؤں ہو گئے، پاؤں کی بھی برائیوں کی طرف نہیں لے کر جانا. روزہ رکھ کے بندہ جائے بھائی وہاں پر کسی برے کام کی نیت سے چلا جائے. اسی طرح ہاتھ ہے، برے کام کے لیے بڑھایا. بھئی ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ قرآن کو چومو، نیک کام کرنے کے لیے، غریب کی مدد کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے. یہ پاؤں کس لیے دیے؟ کہ مسجد کی طرف جانے کے لیے، خیر کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پاؤں دیے. اور اگر کوئی برائی والے کاموں میں کی طرف بڑھتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے یہ نہیں دیا. اور اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یعنی پورا دن بھوک اور پیاس کے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ انہوں نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام سارے کر لیے اس نے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو صرف اور بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ روزہ نام ہی صبر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بندہ رہے.
اب بھوک رہے، پیٹ رہے، زبان رہے، آنکھ رہے، کان رہے، ہر چیز اللہ تعالی کی اطاعت میں ہونی چاہیے۔ اور پانچواں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کی وقت جو ہے نا پیٹ بھر کر نہیں کھانا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا افطار کے ٹائم ہماری افطاریاں دیکھ لیں کہ عام دنوں کے علاوہ رمضان مبارک میں زیادہ کھا لیتے ہیں، اتنا ہم اور دنوں میں نہیں کھاتے، رمضان مبارک میں زیادہ کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ہمارے صلحاء بندے فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت بھی کم کھانا، اس کی لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت کم کھانا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اسی لیے فرض کیا ہے کہ شیطان کیا ہے، شیطان پر غلبہ حاصل کیا جائے، عبادت پر اور زیادہ کمر بستہ کر لی جائے، عبادت ریاضت اللہ تعالی کی بندگی زیادہ کی جائے۔ لیکن جو بندہ زیادہ کھاتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکتا جس طرح بندہ عام نارمل سے کھا کر سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب روزہ افطار کرو تو کیا ہے، نارمل کھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے پر کوئی دشواری تمہیں نہ ہو۔ اور دوسری کیا ہے، روزہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ شہوتوں پر اپنے غالب رہے، اپنی شہوتوں کو کیا ہے، روزہ شہوتوں کو توڑتا ہے۔ لیکن عام دنوں کے علاوہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہے، یہ روزہ شہوتوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ کیا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور چھٹا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا نا، روزہ کھول کے افطار کر لیا، اب یہ نہیں ہے کہ بڑا ترم خان بن جائے کہ بھی میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے بڑا کام کیا، فلانے نے روزہ نہیں رکھا، اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، بڑا گناہگار ہے، بڑا یہ فاجر ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، میں نے بڑا کام کیا، میں تو روزہ دار تھا، پورا دن کیا کیا بھوکا پیاس رہا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا یا تم رکھا یا نہیں رکھا، تم نے رکھا ہے تو یہ خوش نہ رہو کہ میں نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ کو مقبول بندوں میں شامل ہو گئے، یہ وہ نہیں، بلکہ کیا ہے، میں نے رکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرا یہ عمل بھی قبول کرے یا نہ کرے، کیا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول کرے یا نہ کرے، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ قبولیت کا تو پتہ نہیں ہے نا میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں کرلا۔ ورنہ شیطان نے کتنی عبادت کی بھائی، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں پر شیطان نے ماتھا نہ ٹیکا ہو، عبادت نہ کی ہو، نماز نہ پڑھی ہو، لیکن کیا ہے آخر میں لعین ملعون ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے، آخر پھر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، تو کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ ہاں مولوی صاحب 99 قتل کر چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹوں، اپنے گناہوں سے توبہ کروں، بتاؤ کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس مولوی صاحب نے کہا اب تمہاری کوئی بھی صورت نہیں ہے، تم نے بڑا گناہ کیا ہے، بڑا یہ وہ کیا ہے۔ تو اس نے سوچا 99 تو کر لیا، اب ایک اور کر کے 100 پورے کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، اس مولوی کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے۔ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول، معافی مانگوں کیسے بھی کر کے۔ تو ایک بندے نے کہا او فلاں جگہ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا مقبول بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ایک نیک بندہ ہے، آپ وہاں پر جاؤ، اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے صدقے میں آپ کو بخشے والوں میں شمار کر لے گا، آپ بخشے جاؤ گے۔ تو وہ کیا ہے، وہ بندہ اس کی طرف چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ قربان جاؤں، جیسے ہی وہ بندہ جا رہا ہے نا اس بندے کی طرف، وہیں پر اجل آ گئی، وہیں پر اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اس کی کیا ہے روح قبض ہو گئی۔ جہنم والے فرشتے بھی آ گئے اور جنت والے بھی فرشتے آ گئے۔ جنت والے کہنے لگے آخر کار جتنا بھی گناہگار تھا، فاجر تھا، بڑا گناہ کیا، لیکن کیا آخر تک اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اب کیا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ اور فرشتے وہ کہنے لگے کہ نہیں اس نے بڑا گناہ کیا ہے، 100 قتل کر دیے، اب یہ کیا ہے جہنم میں جائے گا۔ تو آخر کار کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہا کہ زمین ناپو، اگر یہ جس اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف جس طرف جا رہا تھا اگر اس کی طرف قریب ہے تو جنت والے لے کر جائیں، اور اگر اس کی طرف سے دور ہے جہاں سے آ رہا تھا وہ زمین قریب ہے تو کیا ہے اس کو جہنم والے لے جائیں۔ اور قریب کہاں سے تھا، یہ جہنم والوں کے تھا، جنت والوں سے بہت دور تھا، اس اللہ تعالیٰ ایک مقبول بندے کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بہت فاصلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس بندے کو بخشنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا ہے زمین وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کی طرف جا رہا ہے تو وہاں سے کیا سمٹ جا، قریب ہو جا، اور جہاں سے یہاں سے جا رہا تھا تو وہاں سے کیا دور ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جس نے 100 قتل کر لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔
تو کیا ہے روزہ رکھ کر بھی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے بڑا عمل کر لیا، میں نے تو روزہ رکھا ہے، یہ وہ کیا ہے، لیکن فلاں نے نہیں کیا. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، عبادت ریاضت اس مہینے کی قدر کریں، اور کیا ہے گلا غیبتوں وغیرہ سے بچتے رہیں.